بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کلاس 6 اردو گرامر کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا سوال ہے، ایسا جملہ جس میں صرف ایک فعل استعمال ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جناب اس کو مفرد جملہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں مفرد جملے کو سمپل سینٹنس کہتے ہیں۔ A sentence consisting of only one clause، ایسا جملہ جس کا صرف ایک فقرہ ہو with a single subject and predicate، اور اس کا ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ ہو۔ جملے میں سبجیکٹ کے علاوہ جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس سب کو کیا کہتے ہیں؟ پریڈیکیٹ، یعنی کہ سبجیکٹ کے علاوہ جملے کا باقی حصہ پریڈیکیٹ کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ایسا جملہ جو دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں کو کسی حرف کی مدد سے ملا کر بنایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جناب اس جملے کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے کمپاؤنڈ سینٹنس کہتے ہیں۔ A compound sentence consists of two or more independent clauses۔ ایک کمپاؤنڈ سینٹنس وہ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ فقروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان دو جملوں کو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے ذریعے ملایا جاتا ہے، جو فار، اینڈ، نار، بٹ، آر، یٹ، سو وغیرہ یہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہیں۔ مفرد جملہ، ایسا جملہ جس میں صرف ایک فعل استعمال ہو اسے مفرد جملہ یا سادہ جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً سعدیہ مٹھائی کھا رہی ہیں۔ اس جملے میں سعدیہ فاعل ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس طرح مفعول مٹھائی جو ہے یہ مفعول ہے، مفعول وہ ہے جس پر فاعل کے فعل کا اثر ہو، اور کھا رہی ہے یہ فعل ہے، یعنی یہ فاعل کا کام ہے جو کر رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس جملے میں صرف ایک فعل ہے اور وہ ہے کھا رہی ہے، اس وجہ سے اس جملے کو مفرد جملہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اسے بھوک لگی ہے، یہ بھی ایک مفرد جملہ ہے۔ بھوک لگنا اس جملے میں کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ اس میں ایک فعل استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اسے بھی مفرد جملہ کہتے ہیں۔ مرکب جملہ بنانے کے لیے مفرد جملوں کے درمیان کیونکہ، ورنہ، لیکن، مگر، اس لیے، اور، تو وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان جیسے الفاظ کو انگریزی میں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کہتے ہیں۔ اور کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن جو ہے یہ کنیکٹر کا کام کرتے ہیں، یعنی دو مفرد سمپل سینٹنس کو آپس میں ملاتے ہیں۔ جیسا کہ اسلم کھانا کھا رہا ہے، یہ ایک مفرد جملہ ہے، سمپل سینٹنس ہے۔ اسے بھوک لگی ہے، یہ بھی ایک مفرد جملہ یا سمپل سینٹنس ہے۔ اب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں آپس میں تو اس سے ایک نیا جملہ بنتا ہے، اسلم کھانا کھا رہا ہے کیونکہ اسے بھوک لگی ہے۔ اسی طرح جب دو مفرد جملے آپس میں ملتے ہیں تو ان سے مرکب جملہ بنتا ہے۔ یہاں پر کیونکہ وہ لفظ ہے جس نے ان دو مفرد جملوں کو ملایا، اور انگریزی میں اس قسم کے الفاظ کو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کہتے ہیں۔ یہ دونوں سمپل سینٹنس ہے، مفرد جملے ہیں جسے انگریزی میں سمپل سینٹنس کہتے ہیں، جبکہ یہ کمپاؤنڈ سینٹنس ہے جس کو اردو میں مرکب سینٹنس، مرکب جملہ کہتے ہیں۔ وہ حروف جو جملے میں کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کر رہے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں حروف علت کہتے ہیں۔ حروف علت وہ حروف ہے جو جملے میں کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ علت کے معنی بھی وجہ یا سبب ہے۔ مثلا لہٰذا، اس لیے، کیونکہ، چونکہ، تاکہ، کہ وغیرہ ایسے حروف ہیں جو سبب ظاہر کرتے ہیں، جو علت کو ظاہر کرتے ہیں، اس وجہ سے ان حروف کو حروف علت کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں یعنی دوسرے معنوں میں استعمال ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ الفاظ جو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنی یعنی دوسرے معنوں میں استعمال ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ مثلاً آسمان سے باتیں کرنا، سبز باغ دکھانا، کام تمام کرنا، نام روشن کرنا وغیرہ یہ سب محاورے ہیں جو اپنی حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔
وہ لفظ جو زمان یا مکان یعنی جگہ یا وقت کے معنی دے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں اسم ظرف کہتے ہیں۔ اسم ظرف وہ لفظ ہے جو زمان یا مکان یعنی جگہ یا وقت کے معنی دے، مثلاً صبح، شام، مسجد، گھر وغیرہ۔ یہ تمام اسم ظرف ہیں۔ اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ظرف زمان اور دوسرے کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی وقت یا زمانے کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم ظرف زمان کہتے ہیں، مثلاً صبح، شام، سال، کل، آج وغیرہ۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی وقت کو کسی زمانے کو ظاہر کرتے ہیں، تو ایسے حروف ایسے الفاظ کو ظرف زمان کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو جگہ کے معنی دے یا جگہ کے تصور کو پیش کرے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں ظرف مکان کہتے ہیں، کیونکہ مکان کا مطلب ہے جگہ۔ تو ایسے حروف جو جگہ کے معنی دیں انہیں ظرف مکان کہتے ہیں، مثلاً مسجد، گھر، عیدگاہ، ڈاک خانہ وغیرہ۔ یہ سب اسماء ظرف مکان ہیں۔ بلحاظ معنی فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ بلحاظ معنی فعل کی 3 قسمیں ہیں، اور وہ ہیں فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ وہ فعل جو صرف فاعل کے ملنے سے بات پوری کر دے اور اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ انہیں فعل لازم کہتے ہیں۔ مثلاً فاروق بولا، بادل گرجا، چاند نکلا وغیرہ۔ ان جملوں میں بولا، گرجا، گرجا، نکلا وغیرہ جو ہیں یہ فعل لازم ہے۔ ایسا فعل جسے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ مثلاً ساجد نے کتاب پڑھی، علی نے خط لکھا وغیرہ۔ ان جملوں میں پڑھی اور لکھا یہ فعل متعدی ہیں، جب تک ان کے ساتھ مفعول نہ ملایا جائے تو اس کے معنی مکمل نہیں ہوتے۔ ایسے افعال کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ مفعول نہ ملایا جائے تو ان کے معنی مکمل نہیں ہوتے۔ وہ کلمہ جو اکیلا کوئی معنی نہیں رہتا جب تک اس کے ساتھ اسم یا فعل نہ ملایا جائے، ایسے کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے کلمے کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ مثلاً ساجد ایک محنتی لڑکا ہے، لڑکے روزانہ سبق یاد کرتے ہیں۔ ان جملوں میں ہیں اور جمع ہے یہ فعل متعدی نہیں بلکہ یہ فعل ناقص ہیں۔ تو ان جملوں میں ہے اور جمع ہے افعال ناقص ہے۔ جب تک ان کے ساتھ اسم یا فعل نہ ملایا جائے تو اکیلا یہ کوئی معنی نہیں رہتا، اس وجہ سے ان کو افعال ناقص کہتے ہیں۔ ایسے حروف جو کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیے جائیں، یعنی کسی بات کو تاکیداً بیان کرنا اس میں ذکر ہو، تو ایسے حروف کو حروف تاکید کہتے ہیں جو کسی بات پر زور دیتے ہیں۔ مثلاً ہرگز یا ہرگز نہیں، ضرور، کبھی بھی نہیں، یقیناً، بالکل، ہی، خود وغیرہ۔ یہ ایسے حروف ہیں جو تاکید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کسی بات پر زور دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف تاکید کہتے ہیں۔ کسی بات کو بیان کرنے یا اس کی وضاحت کرنے کے لیے جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں حروف بیان کہتے ہیں۔ مثلاً استاد نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سارہ نے کہا وہ کل یعنی پیر کو بازار جائے گی۔ تو ان جملوں میں کہ اور یعنی حروف بیان ہیں۔